جلسہ استراحت، طاق رکعت پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا. یعنی آپ تیسری رکعت سے اٹھے ہیں یا پہلی رکعت، طاق ہوتا ہے نا 1 یا 3، تو طاق رکعت پڑھنے کے بعد یعنی پہلی رکعت کے بعد جب آپ نے دونوں سجدے کر لیے، اب آپ اٹھنا چاہتے ہیں دوسری رکعت پڑھنے کے لیے، تو اب کیا کریں؟ تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھیں. یعنی سجدے سے سیدھا نہ اٹھیں بلکہ سجدے سے بیٹھ کے پھر اٹھیں. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. جلسہ استراحت. دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا. مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح نہ بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، یعنی کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے. یہ بھی نہیں کہ بس ایسے ہلکا سا ٹکے اور پھر کھڑے ہو گئے. دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پھر یہی عمل اپنی ساری نماز میں ادا کرو. ہر جگہ اطمینان ہے. بائیں ٹانگ پہ بیٹھنا. یہاں بھی 2 سجدوں کے بیچ کی طرح بائیں ٹانگ پر ہی بیٹھیں گے. پھر آپ اپنی بائیں پاؤں پر اعتدال کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ کی طرف لوٹ آتی. ابو حمید ساعدی کا مشاہدہ. محمد بن عطا سے مروی ہے، وہ ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سنا جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں موجود تھے. ان میں ابو قتادہ بن ربی رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی ایک اور صحابی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو دیگر صحابہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہم سے زیادہ قدیم صحبت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہم سے زیادہ ان کے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. صحابہ نے کہا پھر بیان کرو. انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اور اس طرح اعتدال کے ساتھ بیٹھتے. یہ جو بیچ میں 3 ڈاٹ لگے ہوئے نا، حدیث طویل ہے، پوری حدیث نہیں یہاں لکھی، صرف ریلیونٹ حصہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس طرح اعتدال کے ساتھ بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ قائم ہو جاتی. پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں کیسے اٹھنا ہے، کیونکہ دوسری رکعت کے بعد تو اتحیات پڑھیں گے نا، تو وہ تو خود ہی بیٹھ جائیں گے. نمبر 8، دوسری رکعت کے لیے اٹھنا. زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنا، یعنی ریسٹنگ پوزیشن میں اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تو زمین پر سہارا لے کر اٹھتے تھے. زمین پر سہارا لے کر اٹھتے تھے. ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور ہماری اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی. نیز فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں، لیکن میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، یعنی وہ نماز کا وقت نہیں ہوگا تو ڈیمو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. راوی حدیث ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا تو پھر مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہمارے اس شیخ یعنی عمر ابن سلمہ کی نماز کی طرح. ایوب کہتے ہیں وہ شیخ پوری طرح اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگاتے پھر اٹھتے تھے. تو یہ طریقہ ہے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنے کا، ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سہارا لیتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں پر سہارا لیتے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن یہ کیسا انداز ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. ہاتھوں سے سہارا لینے کی کیفیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لہذا کسی بھی طرح سے ہاتھوں سے سہارا لے کر اٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ مٹھیاں بند کر کے ان پہ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ پورے ہاتھ پہ اٹھتے ہیں. تو اس میں سنت سے کچھ ثابت نہیں کہ مٹھی بند کر کے اٹھیں یا ہاتھ سیدھا رکھیں یا ذرا ٹیڑھا رکھیں. جس طرح جس کو سہولت ہو وہ سہارا لے کے اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
کیونکہ جو لوگ مٹھی بند کر کے اٹھتے ہیں وہ دوسروں کی بھی بند کراتے رہتے ہیں. تو صحیح حدیث سے کچھ ایسا ثابت نہیں. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنا. اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے، ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ. پہلی رکعت میں تعوذ بھی تھا، تسمیہ بھی تھا. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے ڈائریکٹ. ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کرتے. اس سے پہلے سکوت نہ کرتے تھے، یعنی چپ نہیں ہوتے تھے. جیسے پہلی رکعت سے پہلے خاموش ہوتے تھے نا، اس خاموشی میں کیا پڑھتے تھے آپ؟ وہ کون سی؟ کئی ایک ہے جی. ٹھیک ہے، اوکے. دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ادا کرنا، یعنی باقی سب کچھ اسی طرح. پھر آپ بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے، اعتدال کے ساتھ بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ قائم ہو جاتی. پھر اللہ اکبر کہتے، دوسرا سجدہ کرتے، پھر اپنا بایاں پاؤں موڑ کر بیٹھ جاتے اور اس طرح اعتدال کے ساتھ بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ قائم ہو جاتی. پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے. تو دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح تھے باقی چیزوں میں، سوائے اس کے کہ دوسری رکعت کے شروع میں کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھی جاتی. بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ حصہ نہیں ہے. راجح رائے یہ ہے کہ وہ حصہ نہیں ہے، کہ جیسے اس حدیث میں ہے نا کہ آپ الحمدللہ سے شروع کر دیتے تھے. اچھا سوال ہے. سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، ذرا سا ٹکنا اور کھڑے ہو جانا، پھر دوبارہ نہیں اللہ اکبر پڑھنا. یعنی یہاں دو اللہ اکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سہارا کوئی چیئر وغیرہ سے بھی لیا جا سکتا ہے؟ جیسے میری سسٹر کو اٹھنے میں پرابلم ہوتا ہے تو زمین سے ہی لے لیں. نہیں، جیسے اگر ساتھ چیئر پڑی ہو، کیونکہ جب کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے زمین سے ہی لینا چاہیے میرے خیال میں. چیئر کا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا. جیسے ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، کیونکہ آپ کا رخ مڑ جائے گا، ہاتھ بھی اوپر کرنے پڑیں گے، پھر آپ ضرور مڑ دوڑ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے. چیئر سامنے تو نہیں ہے نا، الا یہ کہ آپ چیئر پر نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ نے اتحیات وغیرہ پڑھی ہے اور پھر یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ اس طرح کر کے اسٹریٹ کھڑے ہو سکتے ہیں چیئر سے. ٹھیک ہے نا. کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرے اپنے اوپر گزر چکی ہے کہ میرے گھٹنے میں پرابلم ہو گیا تھا اور میں بالکل زمین پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو مجھے کرسی پہ بیٹھنا پڑا. لیکن میں نے پھر اللہ سے دعا بھی کی، تہیہ بھی کیا، اور پھر آہستہ 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 کرتے کرتے، اور اب میں الحمدللہ سہولت سے بیٹھ بھی جاتی ہوں اور اٹھ بھی جاتی ہوں. کچھ دن ان کو مشکل ہوگی. اگر آپ چیئر پہ بیٹھ کے جیسے اتحیات پڑھا، آپ نے کھڑے ہو کے قیام وغیرہ کیا، رکوع کیا، سجدہ اشارے سے کیا اور اتحیات یہاں بیٹھ کے پڑھا، تو پھر اٹھتے ہوئے سیدھے دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے آپ سیدھے یوں اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ادھر کوئی چیئر پڑی تو اس کو پکڑ کے اٹھے، یوں نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کا سینہ مڑ جائے گا. نماز میں سینہ مڑنے سے نماز باطل ہو جاتی. منہ بھی نہیں موڑ سکتے اور سینہ بھی نہیں موڑ سکتے. استاذہ، یہ جو ہم رکوع اور سجود سارے جو اطمینان سے کرتے ہیں نا، اس سے میں نے ابھی نوٹ کیا ہے رکوع بالکل صحیح طریقے سے کیا تو آپ کی بیک میں فیل ہوتا ہے، آپ کے بونز فیل ہوتے ہیں کہ صحیح اسٹریچ ہو رہے ہیں، اور کاف میں آپ کی اسٹریچنگ ہوتی ہے. اس سے اسٹریچنگ سے بہت فرق پڑتا ہے. جس کو اگر گھٹنوں میں درد ہے، مجھے فرق پڑ رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں صحیح طرح سے کرنے سے. اور پھر یہ کہ بیک کے نچلے حصے میں جو تکلیف ہو جاتی ہے نا بیٹھنے وغیرہ، تو وہ جب ہماری اچھی اسٹریچنگ ہوتی ہے نا رکوع میں، تو وہ جو موہرے ایک دوسرے کے اندر جانے لگتے ہیں، ان کا جو فاصلہ ہے وہ صحیح رہتا ہے. جی، وہ فزیو تھراپسٹ بھی اسی قسم کی ایکسرسائز کراتے ہیں اسٹریچنگ کی. اور اللہ تعالیٰ نے اطمینان یہ کہا ہے کہ ہم اطمینان سے ہر ہڈی ہر چیز کو جگہ پہ لانے کا مطلب یہی ہے. اور پھر اطمینان سکون سے ہمیں جو جلد بازی ہوتی ہے نا کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ کام خراب ہے، کوئی کام خراب نہیں ہوتا. بالکل میں نے دیکھا نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹائم مینج بہت اچھی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے نا تو اس میں جو الفاظ ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف 2 دفعہ بلایا جاتا ہے. تو اس میں دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے. لیکن ہمیں کوئی ویسے کہے کہ آؤ سکسیس کے ٹپس بتاؤں تمہیں، تو ہم بھاگے چلے جائیں. لیکن آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سکسیس کی طرف، تو ہم اس پہ بلینک ہوتے ہیں. اچھا کیا کامیابی؟ استاد آپ ہمیشہ کہتی ہیں شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، شعوری مسلمان ہونا چاہیے. واقعی شعور آتا ہے تو پھر ہم یہ نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. بالکل. ویسے آپ اگر کہیں زمین پہ بیٹھ جائیں تو محال ہے اٹھنا، اور کہیں نہ کہیں انسان کو
مجبوری سے بیٹھنا پڑ ہی جاتا ہے. لیکن اگر نماز ہو، مثلا مجھے ویسے تو اٹھنا مشکل لگتا ہے لیکن نماز کی پوزیشن میں آرام سے اٹھ جاتی ہوں کیونکہ وہ پریکٹس ہے اٹھنے کی. تو صحیح طریقوں کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک سٹیپ کو لے لیجئے اور اس کے اوپر پریکٹس کرتے کرتے اس کی عادت بنا کے پھر دوسرے کو لے لیجئے، پھر تیسرے کو لے لیجئے. تہجد کی نماز میں قرآن اٹھانے کے لیے تھوڑا ہل سکتے ہیں یا کس طریقے سے قرآن کو اپنے پاس یعنی ساتھ ٹیبل پہ اگر رکھا ہوا ہے نا، صرف سامنے کے 2 صفحے پڑھیے، پلٹنے کا کام نہ کیجیے. اور سامنے اگر رکھا ہوا نا تو بس ایک ہاتھ سے ایک دفعہ اٹھا لیجیے اور اپنے سینے کے اوپر دوبارہ اپنا ہاتھ اسی طرح ہی یوں پکڑ کے پھر رکھ لیجیے اور اس طرح سر نیچے جھکا کے پڑھتے رہیے. پھر بس ایک ہاتھ سے رکھ دیجیے. الٹے ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں قرآن؟ نہیں، 2 نہ کھولیے، ایک ہی کھولیے. اس طرح دیکھیں نا دونوں ہاتھوں سے آپ کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ، یہ تو نماز ہی خراب ہو جائے گی. مطلب یعنی نفل نمازیں چاہے نفل ہو وہ بھی تو نماز ہی ہے نا. لوگوں کو تبلیغ کم اور محبت زیادہ دیجیے تو اصلاح ہوتی جائے گی. ہم علم زیادہ دیتے ہیں اور توجہ کم دیتے ہیں. توجہ سے بہت سے معاملے حل ہو جاتے ہیں اور یہی حال ہمارے اپنے بچوں کا بھی ہے. ہم بچوں کو ویسے پوچھتے نہیں، جو مرضی کرتے رہے. نماز کا وقت ہوگا ایک چیخ لگائیں گے، اٹھو نماز پڑھو. صبح سے تو ماں نے پوچھا نہیں، اب نماز کے وقت ہی اس کو یاد آیا بچہ. تو یہ غلط بات ہے نا. اگر آپ صبح اٹھ کے سلام کرتے، اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے سلام والی، یہ محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. ویسے ہسبینڈ وائف میں صبح اٹھتے ہی جو بھی پہلے اٹھا ہے دوسرے کو اٹھانے لگا، پہلے سلام کریں. نماز کے لیے جا رہے ہیں سلام کر کے جائیں، واپس آئے آ کے سلام کریں، پھر ادھر ادھر ہوئے پھر سامنے آئے پھر سلام کریں. گھر سے نکلنے تک اگر 10 دفعہ کم سے کم سلام ہو چکا ہے تو کیسے تعلق نہیں قائم ہوگا؟ تعلق بھی قائم ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی. کیونکہ یہ نسخہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا. ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ نسخہ غلط نہیں ہو سکتا. مگر ہم گھر والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو کیا سلام کرنا، ہمارے ویسے بھی زیادہ سلام کا رواج نہیں ہے. یعنی آپ نے فرمایا تھا جو حدیث پوری جو یہاں سے ہوتی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر کرو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو یہ محبت تو جنت میں لے جانے والی ہے. آپ اگر کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے پہلے سلام کریں، پہلے حال پوچھیں، پھر اجازت لے کہ کیا میں آپ سے ایک بات شیئر کر سکتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی تھی پوچھنے کے لیے بھی، کیا میں آپ کا پیچھا کروں، آپ کے ساتھ چلوں، آپ مجھے کچھ سکھائیں گے؟ تو یہ مینرز یا اخلاق یا آداب تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہماری بات بھی اثر نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کو تقریر کے انداز میں تبلیغ نہ کیجیے گا. جب ہم بعض اوقات بات کرنے لگتے ہیں تو ہم ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اشارے بھی شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی خطاب کر رہے ہو. تو خطاب جو ہوتا ہے نا وہ ایک مجمع کو ہوتا ہے، 1 on 1 بیس پہ خطاب نہیں ہوتا. بچے کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بات نہ کیجیے. تو یہ منفی رویے ہیں. اگر آپ ان کو ہر وقت برائی فیل کروا رہے ہیں تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. محبت پہلے، تبلیغ بعد میں. ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ابھی لاسٹ ویک ہوا تھا. میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے ایمیشن ٹیسٹ کا، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے، اچھے پریکٹسنگ ہے سب کچھ ہے مگر بہت ہنسی مذاق والے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو میں جو بھی انفارمیشن دوں گا اپنی گاڑی کی سب جھوٹ ہوگی، تم وہی لکھو. میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ہوا، انہوں نے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ کہ شاید یہ ہنسی مذاق والے اس طرح کی بات کرنے لگے. تو انہوں نے سب لکھا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا نام تو بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ محمد امین. تو میرے ہسبینڈ نے پھر ان کو یوں ہاتھ تک کے کہا کہ واہ واہ کیا نام ہے، مگر یہ کام صحیح نہیں لگ رہا، یہ نام کے ساتھ یہ کام اتنا خوبصورت نام ہے. انہوں نے کہا پھاڑ دو اسے، اب تم نے میرا دل عجیب کر دیا، میرا دل ہل رہا. سبحان اللہ. بس یہ اتنی سی صرف بات. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. یعنی چند لفظوں سے دنیا ہی بدل جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر پلٹ کے اپنے پیچھے دیکھیں نا، آج جو آپ دین میں ہے نا اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کا کوئی ایسا جملہ یا انکریجنگ ورڈز یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو آپ کو اس راستے پہ لے آئی. تو یہی انکریجنگ ورڈز جو ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور استاذہ بہت بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غلط کام ہو رہا ہے ہم اس کام کو برا نہیں سمجھتے، اس شخص کو برا سمجھنا شروع کریں تو وہیں پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایسی ہوا جب ہم انڈیا میں تھے تو نماز ایسے مطلب صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کیا تھا
تو جو گروپ تھا جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، تو جو میری فرینڈ آئی اس نے کہا کہ یہ لوگ تو غلط ہے، یہ لوگ تو ایسی ہمیشہ ہی غلط کام. میں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو جنرلائز نہ کریں، جو کام بس غلط ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں صحیح رویے سے، محبت سے، اچھے طریقے سے. جو مانتا ہے انشاءاللہ، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا کنٹینیو رکھیں.